اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی سیشن میں کلاس میں ہم جو ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ اس کی پہلے جو 6 آیات ہیں یہ فرسٹ سیکشن آف دا سورہ ہے، رائٹ، اور اس فرسٹ سیکشن کو پھر 2 گروپوں میں ہم نے تقسیم کیا تھا، فرسٹ 3 آیات اینڈ سیکنڈ 3 آیات۔ فرسٹ 3 آیات جو تھیں وہ سیکنڈ 3 آیات جو تھیں وہ فرسٹ 3 آیات کو مرر کرتی تھیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ آیات میں جو بات ہوئی تھی وہ پھر نیکسٹ جو آپ کی 4th آیات تھی اس کے اندر اس کو مزید ایکسپلین کیا گیا تھا، اور اس سلسلے میں ہم نے پہلی 3 آیات کو دیکھا بھی تھا، جیسے تھا اذا جاءک المنافقون، ٹھیک ہے، جب منافقین آئیں گے، اب کیمرہ ان کے اوپر آ گیا، واذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیمرہ آ گیا کہ آپ ان کے جسموں کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے۔ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ کیا کہیں گے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اب پھر کیمرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ وہ کہیں گے تو آپ ان کی باتوں کو غور سے سنیں گے یا سن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے لیے ڈھال بنا لیا۔ ڈھال کس وقت بناتا ہے ہم لوگ کسی چیز کے پیچھے کب چھپتے ہیں؟ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر وہ چیز، ہر چیخ کو، ہر آواز کو اپنے اوپر سمجھ رہے تھے، خطرہ سمجھ رہے تھے، ڈر رہے تھے وہ اس چیز سے کہ ہماری جو ہے اصلیت کھل رہی ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اپنی قسموں کے پیچھے چھپا لیا۔ فصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگوں کو روکتے تھے، خود بھی رکتے تھے۔ ہم العدو فاحذرہم، اصل دشمن یہ ہیں، وہ دشمن نہیں ہے کافر یا مشرک جو آپ کے کھلے دشمن ہیں، وہ نہیں۔ اصل دشمن کون ہوتا ہے؟ جو آپ کے اندر سے بیٹھا ہو اور جو آپ کو جو ہے آپ کا ہی ہو کہ آپ کو اپنے مشن کے خلاف کر رہا ہو، آپ کے مشن کے نقصان کے لیے کام کر رہا ہو۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ سب کچھ وہ جو کر رہے تھے بہت ہی ڈسکسٹنگ تھا، بہت ہی شرمناک تھا۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اب اللہ ان کو ہلاک کرے، اللہ ان کو برباد کرے کہ یہ لوگ کہاں سے واپس جا رہے ہیں۔ لائک مسلمان تھے، ایمان لائے تھے، اس کے باوجود یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور اب یہ واپس جا رہے ہیں، مطلب تباہی کی طرف جا رہے ہیں یہ لوگ۔ اب یہاں سے ہم نیکسٹ 3 آیات کو دیکھتے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہی وجہ ہے، اسی ریزن سے کہ وہ ایمان لاتے تھے، ثم کفروا، پھر انکار کر دیتے تھے، فطبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ ذالک بانہم آمنوا، وہ ایمان لاتے تھے، ثم کفروا، ثم کی میں نے آپ کو فریز کا بتایا تھا کہ یہ ثم ایک تو پھر کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک میننگ یہ ہوتا ہے کہ کچھ مدت کے بعد، ٹھیک ہے، وہ بھی میننگ ٹائم آف لائک کچھ ٹائم پیریڈ بھی ہوتا ہے، اس کے بعد یہ کام ہوا ہے۔ کفروا، اب کفروا کو اگر آپ ذہن میں رکھیں اور پھر ہم اس آیت کی طرف جاتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، کیسے انکار کیا، کیسے کفر کیا انہوں نے؟ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایٹیٹیوڈ دکھا رہے تھے، ڈسرسپیکٹ کر رہے تھے کہ اپنے ہم ان کی بات مانیں، نمبر 1۔ نمبر 2، یسدونا، رک گئے، اللہ کے راستے سے رک گئے، وہم مستکبرون، استکبار، بڑائی کرنے والے، بڑائی چاہنے والے تھے، غرور تکبر کرنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، انہوں نے انکار کیا، کیسے انکار کیا؟ یہ 3 چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اس چیز کو، یہ آیت اس کو ایکسپلین کر رہی ہے۔ دین فطبع علی قلوبہم، اب یہ کیونکہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسرسپیکٹ کیا، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تھی، اس کفرو کے فوراً بعد آئی تھی کہ ان کے دلوں پر مہر لگائے گی اس کفرو کی وجہ سے۔ اب کفرو کیا تھا؟ یہ سارا وہ کفر تھا جس کی وجہ سے مہر لگ گئی تھی۔ اب نو مور کیپیسٹی ان دیئر ہارٹ، کہ اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اب ختم، اب کوئی ہوپ ہی نہیں ہے اس کے اندر بہتری آنے کی۔ تو سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو آپ استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ انہیں ہرگز 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 معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی، اسٹمپ لگ چکی، اب جو ہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر ہے فطبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی تھی، کیوں؟ فہم لا یفقہون، کیونکہ وہ غور و فکر نہیں کرتے۔ فقیہ مین بات کو ڈیپلی جا کے سمجھنا، غور و فکر کرنا، سوچنا، سمجھنا، ٹھیک ہے، کوسچن کرنا، بار بار پوچھنا، یہ بات ایسی کیوں ہے، یہ کس لیے ہوئی ہے۔ اب اس کے ایکسپلین کیا کیا جا رہا ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقین کو، عادی نافرمانوں کو، بار بار گناہ کرنے والوں کو، جو سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے،
ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو کس طرح امپروو کر سکتا ہوں۔ جو لوگ یہ نہیں کرتے ان کو اللہ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ نہیں کہ اللہ ہدایت نہیں دینا چاہتا، بلکہ ان کی اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے وہ ہدایت کے قابل ہی نہیں رہتے، ان کو ہدایت نہیں دی جاتی۔ کون سا ایٹیٹیوڈ تھا؟ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ وقت نہیں دیتے، قرآن کو پڑھتے ہیں اس کو وقت نہیں دیتے، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، اس چیز کے کانسیکوینسز کو نہیں سمجھتے کہ اگر میں یہ جو بھی ایکٹ کر رہا ہوں میں اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ تو یہ 6 آیات ایک دوسرے کو مرر کر رہی ہیں، فرسٹ سیکشن کی جو 6 آیات تھیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ یہ آپ فاسق ہو گئے، آپ کوئی غور و فکر نہیں کرے، تو اب اللہ کو بھی آپ سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ ایکچولی یہ جو ہے مکمل سمری ہے کہ منافقین نے جو کچھ کیا اور اس کے جو نتائج تھے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں گے جو وہ کر رہے تھے، اور ان آیات میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے نتیجے کیا نکل رہے تھے۔ یہ کمپلیٹ سمری ہے منافقین کی اور ان کی لائف کی اور ان کے ایٹیٹیوڈ کی۔ تو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا کمپیریزن۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ آیا کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔